سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا. والسماء بناء اور آسمان کو چھت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم تو جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اور اگر ہو تم شک میں مما اس سے نزلنا کے اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر. فأتوا بصورت من مثلہ تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی. وادعوا شہداءکم اور بلا لو اپنے مددگاروں کو. من دون اللہ اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فإن لم تفعلوا پھر اگر نہ کر سکو. ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے. فاتقوا النار تو پھر بچو اس آگ سے. التی وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین یہ تیار کی جا چکی ہے کافروں کے واسطے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. ان لہم جنات تجری کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا جب کبھی دیے جائیں گے ان کو وہاں کے پھل یا جب کبھی دیا جائے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل. رزقا کھانے کو. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے.
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور واسطے ان کے بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ترجمہ تو آپ حضرات نے لکھ لیا تھا نا یہاں تک؟ دیکھو میرے بھائیو، قرآن پاک کے بنیادی مضامین کل 4 ہیں۔ ان 4 مضامین میں سے سب سے بنیادی ترین مضمون توحید ہے، اور دوسرا بنیادی ترین مضمون رسالت ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھی ہے کہ جہاں بھی توحید کا ذکر آیا ہے وہاں رسالت کو ساتھ اکثر ذکر کیا ہے، تاکہ یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ توحید بغیر رسالت کے معتبر نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتا تو وہ مومن ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ مومن ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایمان کے لیے توحید اور رسالت دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ ان 4 مضامین میں سے بنیادی طور کے اوپر یہ 2 مضمون اہم فالاہم مضمون ہیں۔ اس لیے سورۃ البقرہ کے 3 رکوع کی ابتدائی 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادت اور معرفت معبودیت کو ذکر کیا تھا۔ عبادت اور معرفت، اپنے معبود کو پہچانو۔ کیسے پہچانو گے؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیسے پہچانو گے؟ والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ کیسے پہچانو گے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ کیسے پہچانو گے؟ والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا ہے۔ کیسے پہچانو گے؟ وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ کیسے پہچانو گے؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس نے تمہارے لیے زمین سے میوہ جات نکالے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے دلائل عقلیہ، یہ ان تمام دلائل کو مفسرین کی زبان میں معرفت معبود کہتے ہیں۔ معرفت معبود، تو عبادت اور معرفت معبود کا بیان تھا سورۃ البقرہ کے 3 رکوع کی ابتدائی 2 آیات کے اندر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں، اے لوگو بندگی کرو، عبادت کرو، بندگی کرو۔ اس میں عبادت آ گئی۔ کس کی کرو؟ ربکم، جو تمہارا پالنہار ہے، جس نے تم کو رفتہ رفتہ پال کر تمہیں تربیت، تمہارے کو پرورش کر کے حد کمال کو پہنچایا، وہ تمہارا رب ہے۔ خالق اس کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود دے، اور رب اس کو کہتے ہیں اس وجود والی شے کو پال کر، اس کی تربیت کر کے، اس کو کھلا پلا کر حد کمال تک پہنچائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے۔ تو اس 2 آیتوں میں شان ربوبیت کو بھی بیان کیا ہے اور شان خالقیت کو بھی بیان کیا۔ شان ربوبیت کا بھی بیان آیا اور شان خالقیت کا، کہ پردہ عدم سے وجود دینے والا اللہ، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام رازی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنی بھی عبادات دنیا کے اندر کرے، ان تمام کی تمام عبادات کے بدلے کے اندر ذرہ برابر بھی وہ ثواب کا اور اجر کا مستحق نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کی تمام انسانوں کی عبادات جو ہیں یہ اس منعم حقیقی کی نعمت پر شکر ہے کہ اس نے عدم سے وجود دیا، اس نے انعام کی بارشیں کی ہیں اور اس کے انعامات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری عبادات ہماری اس منعم حقیقی کے انعامات کے بدلے میں شکران ہے، اظہار تشکر
اظہار تشکر ہے. لہذا ہم میں سے کوئی بھی اپنی کسی عبادت پر ثواب اور اجر کا مستحق نہیں ہے، لیکن وہ رب اتنا کریم اور فضل والا ہے اور اتنی رحمتوں والا ہے کہ اس نے اس سب کے باوجود ہم سے وعدہ کر لیا کہ اگر تم عبادت کرو گے، اگرچہ یہ تمہاری عبادت اظہار تشکر ہے، لیکن میں رب تمہاری قدر و منزلت پہچانتا ہوں اور میں تمہاری عظمت و کردار کو پہچانتا ہوں. میں پروردگار عالم اگرچہ تم اس کے مستحق نہیں ہو، لیکن میں نے اپنی ذات کے لیے اس کو ضروری قرار دیا کہ تم اگر عبادت کرو گے تو تمہیں اجر و ثواب بھی عطا کروں گا. تو یہ اجر و ثواب کا دینا یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک فضل ہے، وگرنہ بذات خود کوئی انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے چونکہ رب کی عبادت کی ہے اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب ضرور دے دے. کوئی انسان بھی اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کا سارا کرنا یہ اظہار تشکر ہے کہ مولا تو نے ہم پر احسان کیا. جیسا کہ میں نے ایک عقلی مثال دے کر آپ کو سمجھایا کہ اگر کوئی بادشاہ اپنی کسی رعیت کے اوپر انعامات کی بارش کرے تو وہ رعیت اپنے بادشاہ کے اس انعامات کے بدلے کے اندر اس کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں جا کر تشکر کے کلمات کا اظہار کرے تو یہ تشکر کے کلمات کا اظہار اس لیے نہیں ہے کہ بادشاہ مزید انعامات دے اور بادشاہ کو ضروری ہو گیا کہ وہ مجھ پر اور انعامات کی بارش کرے. کیوں کہ میں نے بادشاہ کی تعریف کے کلمات کہے. یہ بادشاہ کی تعریف کے کلمات دراصل اس انعامات کا بدل ہے اور اس انعامات کے بدلے کے اندر اظہار تشکر ہے جو بادشاہ نے اپنی رعیت پر کیے ہیں، وگرنہ اس تشکر کے بدلے کے اندر بادشاہ پر اپنی اس رعیت کے لیے کوئی اجر و ثواب اور کسی قسم کا کوئی بدلہ مقرر کرنا اس کے ذمے نہیں ہے. خود سے وہ دے دیتا ہے تو اور بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو عبادت اور معرفت معبودیت کو دو آیتوں میں ذکر کیا گیا. معرفت معبودیت کو آپ سمجھ چکے ہوں گے امید ہے کہ معرفت معبودیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی پہچان، اور پہچان کس سے ہو رہی؟ عقلی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں. کچھ دلائل عقلی انفسی ہیں اور کچھ دلائل عقلی آفاقی ہیں. تو پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل عقلیہ کو ذکر کیا، وہ جو انفسی ہیں، جو تمہاری جان سے متعلق ہیں، کہ تم کو پیدا کیا یعنی پردہ عدم سے تمہیں وجود دیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کنب قبیلے کو، اسلاف کو پیدا کیا. لہذا یہ دلیل عقلی انفسی ہے. اور یہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا، یہ دلائل عقلیہ آفاقی ہیں. گرد و پیش ہمارے آس پاس کے ماحول کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتوں کو آفاقی نعمتیں کہا جاتا ہے. آفاق چاروں طرف آدمی کے پھیلے ہوئے. تو ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت اور معرفت معبود کے دلائل ذکر فرمائے، اس کی پہچان ذکر فرمائی. اب لازم تھا کہ جب توحید کا یعنی رب کا ذکر آیا، شان ربوبیت آئی، شان خالقیت آئی، تو اب ضروری تھا کہ شان ربوبیت کے ساتھ شان رسالت کا بیان بھی آ جائے تاکہ کلمہ مکمل ہو جائے کہ کلمہ دو جز سے مل کر بنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا جز اول ہے لا الہ الا اللہ اور اس کا جز ثانی ہے محمد الرسول اللہ. جب ان دونوں جزوں کو ہم ملاتے ہیں تو ہماری توحید کا کلمہ مکمل ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اب سورۃ البقرہ کی اس آیت میں جو آیت نمبر 23 ہے، اس آیت پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی شان رسالت کو ذکر فرما رہے ہیں. یعنی اب تک وہ دلائل ذکر کیے گئے جن دلائل کے ذریعے سے توحید کو، رب کو پہچانا جائے. اب یہاں سے ان دلائل کا بیان ہے کہ جن دلائل کی روشنی میں نبوت کو ثابت کیا جائے. نبوت کا اس بات، رسالت کا اس بات، قرآن پاک کے اعجاز کو ذکر کرنے کے لیے اب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں سے کلام فرمایا.
تو بھائی ان آیت پاک کے نزول کی وجہ کیا بنی؟ یہ دراصل ایک شبہ کا جواب ہے. یہ دراصل ایک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہ شبہ ہے، ازالہ شبہ. یہاں سے ایک شبہ ہوتا تھا مشرکین مکہ، اس شبہ کا جواب یہاں سے آ رہا ہے. شبہ مشرکین مکہ کو یہ ہوتا تھا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام جو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کا خود ساختہ اپنا بنایا ہوا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ شبہ تھا، ایک اشکال تھا. تو یہاں سے ازالہ شبہ ہے، اس کا جواب آ رہا ہے. یہاں سے اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اس کے جواب کے دینے کا بالکل آسان طریقہ اختیار کیا گیا جو کسی بھی صاحب عقل کے نزدیک مردود نہیں ہو سکتا. وہ کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن اترا ہے، اگر اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں تم کو اشکال ہے اور شک ہے اور تردد ہے، اگر تم اس شک اور وہم میں مبتلا ہو کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، تو اس کا واحد اور آسان سا علاج اور حل یہ ہے کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح یہ کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں تو تم لوگ ان سے زیادہ صلاحیت والے ہو بنسبت محمد علیہ السلام کے اس معنی میں کہ تم فصیح و بلیغ ہو. یہ تو امی ہیں، انہوں نے کسی سے نہ لکھا ہے نہ پڑھا ہے، اور جس ماحول کے اندر انہوں نے تربیت اور پرورش پائی ہے وہاں پر ان کا تعلق کسی استاد سے، کسی معلم سے، کسی خطیب سے، کسی واعظ سے قائم نہیں ہوا ہے. اور مکۃ المکرمہ کی اس پاک سرزمین میں نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی یہاں پر خانقاہ ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. یہ جس ماحول کے اندر تمہاری آنکھوں کے سامنے پرورش پا چکے ہیں تو انہوں نے ایک ایسی جگہ پر پرورش پائی ہے کہ جہاں پر کوئی بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر سکھانے والا نہیں ہے. تو جب محمد علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے کسی سے نہ لکھا ہے نہ پڑھا ہے اور نہ ان کا کوئی استاد ہے اور نہ ان کو کوئی سکھانے والا ہے، تو جب یہ اتنا شاندار فصاحت و بلاغت والا کلام تمہیں سنا کر تمہارے سامنے پیش کر سکتے ہیں تو تم تو عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ہو، اور تمہاری فصاحت و بلاغت کو تو دنیا نے مانا ہے، اور تم فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچ چکے ہو، اور دنیا کے اندر تمہاری فصاحت و بلاغت کا ڈنکا پیٹا گیا ہے، اور تمہاری فصاحت و بلاغت کو دنیا نے اس کا اعتراف کیا ہے. تو تم ایسا کرو کہ اس کا آسان ترین علاج اور بالکل واحد علاج یہ ہے کہ جیسے محمد علیہ الصلاۃ والسلام قرآن بنا کر لائے ہیں ایسا تم بھی بنا کر لے آؤ. بس یہ تحدی، یہ چیلنج قرآن نے کیا کہ آپ اس جیسا بنا کر لے آئیں. دیکھو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مکہ والوں، اللہ کے پیغمبر سے جھگڑا کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آ کر بآسانی فیصلہ ہو جائے گا، اور اس فیصلے میں کسی بھی خون خرابے کی کوئی دور تک امکان نہیں ہے. نہ تمہارے جوان اس کے اندر کٹیں گے مریں گے، اور نہ تمہارے بوڑھے کٹ مر کے ختم ہوں گے، نہ یہاں سے جانی نقصان نہ یہاں سے جانی نقصان. آسان ترین شکل یہ ہے کہ جیسے محمد علیہ السلام قرآن بنا کر لائے تم اس کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر لے آؤ اور ایک صورت اس کے مقابلے میں لا کر پیش کر دو. اگر تم لے کر آ گئے اور تم نے اس کے مثل قرآن بنا دیا تو اس صورت کے اندر تمہاری بات درست ثابت ہو جائے گی کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور اگر تم سب کے سب مل کر اس جیسا قرآن نہ بنا سکے اور اس جیسی صورت نہ بنا سکے، اس جیسی 10 صورتیں تیار نہ کر سکے، تو تم خواہ ضد اور عناد میں نہ آؤ، خواہ جھگڑے کی فضا کو نہ بناؤ، بلکہ تم اس کو تسلیم کر لو کہ یہ کلام اللہ کا ہے. جب یہ کلام اللہ کا ہے تو محمد اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی صرف نبی پر اترا کرتی ہے. جب آپ کو وحی ثابت ہو گئی تمہارے نزدیک تو وحی جس پر نازل ہوئی اس کی رسالت خود بخود. تو محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کی اتباع کرو اور ان کی تصدیق کرو اور ان کو مانو. بالکل آسان سا طریقہ کار تھا. لیکن کافروں نے اس بات کو قبول کرنے کے بجائے جھگڑے والا راستہ اختیار کر لیا. موقف اور اصول کی بات ماننے کے بجائے، اس لیے کہ آگے سے بالکل لاجواب تھے. اور قرآن کا یہ دعویٰ بڑا عجیب ہے کہ قرآن پاک نے
ایسے انداز کے اندر ساری دنیا کے کافروں کی گرفت کی ہے کہ ساری دنیا کے کافر اس سے آج تک باہر نہیں نکل سکے. اور بطوری کوشش کی کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، ادھر سے زور مار ادھر سے زور مار، آج تک زور لگ رہا ہے. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ قرآن پاک ایسا اعجاز رکھتا ہے اور قرآن پاک ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے کہ اس معجزے کو آج تک کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکا اور کوئی بھی اس کے مطالبے کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو دیکھیے قرآن مجید دیکھیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ازالہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ کلام جو محمد علیہ السلام بنا کر پیش کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے، اس کا ازالہ کیا جا رہا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اے مکہ والو، اے مشرکین مکہ، اگر تم ہو بیچ شک کے، اگر تم اب تک شک میں مبتلا ہو، مما اس سے، نزلنا علی عبدنا کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلی، تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی. ازالہ شبہ ہو گیا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اوروں کو بھی جمع کر لو. اس کے اندر مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیرت دلائی گئی. یہ غیرت کے کلمات ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، غیرت کے کلمات، اور مزید ان کی غیرت کو جگایا گیا اور ان کو مزید جوش دلایا گیا، غصہ دلایا گیا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، دیکھو اگر تم اکیلے یہ کام نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، اوروں کو جمع کر لو، اوروں کو جمع کرو، اور اوروں کو جمع کرو. پوری دنیا کے سارے خدا کے سوا جتنے انسان ہیں، جتنے سارے شعراء اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ساری دنیا کے تم اپنے مددگار جمع کر لو اور سب کو مل کر بیٹھ کر ایک جگہ پر تم اتفاق رائے کرو. اور بلکہ ایک ایسا کام کر لو جس کو بعض مفسرین نے لکھا کہ تم بین الاقوامی کانفرنس بلا لو. کیا کر لو؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بین الاقوامی کانفرنس، بین العالمی کانفرنس. ایک کانفرنس بلاؤ جس میں ساری دنیا کے تمام دماغ والوں کو جمع کر لو اور تمام فصاحت و بلاغت والوں کو جمع کر لو، اور ایسی کانفرنس بلا لو کہ بین العالمی کانفرنس وہ کہلائی جانے لگے، اور اس میں بیٹھ کر سب کے سب مل کر قرآن کے مقابلے کے اندر کچھ بنا کے لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس میں؟ کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ محمد علیہ السلام اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے؟ اس بات میں کہ یہ کلام منزل من اللہ نہیں ہے بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ محمد علیہ السلام خود بنا کر پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے بھائی، قرآن کے وجوہ اعجاز بہت ہیں اور اس کے اوپر مفسرین نے اور بڑے بڑے علماء نے درجنوں اور بیسیوں کتابیں لکھی ہیں. اعجاز القرآن کے نام سے بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، عربی زبان کے اندر ہیں زیادہ تر. ان کتابوں کے اندر قرآن پاک کے اعجاز کو بالتفصیل ذکر کیا گیا. یہاں پر کچھ اشارات کے طور پر آپ سے عرض کرتے ہیں جس کو آپ محفوظ بھی کر سکیں اور آپ کی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن پاک کیسے معجز ہے. معجزہ، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھ لیں. معجزہ نبی جو مدعی نبوت ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ پر کوئی بھی خرق عادت کام ظاہر ہو جس کو عام انسان کرنے سے عاجز ہو، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. جو دلیل نبوت ہوا کرتا ہے، نبوت کی دلیل اور صداقت کے لیے مدعی نبوت کے ہاتھ پر کسی ایسے کام کا، کسی ایسی چیز کا ظاہر ہونا کہ عام مخلوق اس کو پیش کرنے سے عاجز ہو، اس کا نام کیا ہے؟ معجزہ. عاجز کر دینے والا مدعی نبوت، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. ایک دعوی نبوت کرنے والا وہ دعوی نبوت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی نبوت کی صداقت پر اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر ایسے کام کو جو کہ خرق عادت ہے، عادتاً ایسا کام ممکن نہیں ہے، عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا. خرق عادت بالکل عادتاً ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو کر سکے. وہ کام نبی کے
ہاتھ پر ظاہر ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ معجزہ نبی کی نبوت پر کیا ہوا کرتا ہے؟ دلیل۔ معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، آپ سارے جہاں والوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے سب سے زیادہ نبیوں میں معجزات عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کی تعداد ابن حجر رحمہ اللہ نے شمارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کی تعداد 1000 سے لے کے 3000 تک ہے۔ 3000 معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابن حجر نے حضور کے معجزات کو محدود کر دیا، حضور کے معجزات کی تعداد ابن حجر نے کم بیان کر دی۔ لیکن کیا کریں ابن حجر بھی اس بارے کے اندر معذور تھے، اس لیے کہ ابن حجر نے جن معجزات کو 3000 تک شمار کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن حجر تک جو پائے ثبوت سے معجزات پہنچ سکے انہوں نے اس کو جمع کر کے نقل کیا ہے۔ باقی وہ معجزات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضبط میں نہ آ سکے، نقل در نقل ضبط میں نہ آ سکے، ان معجزات کی تعداد ان گنت ہے، ان معجزات کی تعداد ان گنت ہے۔ اور پھر ابن حجر رحمہ اللہ کا دفاع کرتے ہوئے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ نے فرمایا کیا کریں، دنیا کا یہ دستور بن گیا ہے کہ ہر عظیم شخصیت کی تاریخ اس کے مرنے کے بعد ہی مرتب ہوتی ہے۔ یہ ایک عجیب دستور ہے۔ زندگی میں لوگ عظیم شخصیتوں کی قدر نہیں کرتے، پھر جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت کا بیان تلاش کرو، حضرت کی تقریر کہاں ملے گی، حضرت کی تحریر کس کے پاس ہوگی، حضرت کی کوئی تصنیف ہو، حضرت کا کوئی مکالمہ ہو، حضرت کا کوئی مناظرہ ہو۔ اب حضرت اب حضرت کو جمع کیا جا رہا ہے، حضرت پڑے ہوئے قبر میں۔ جب حضرت زندہ تھے تو کسی نے حضرت کی قدر نہیں کری، اور جب حضرت مر گئے تو اب حضرت کی تاریخ مرتب کی جا رہی ہے۔ تو یہی مسئلہ درپیش ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تھے کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ 3000 معجزات تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کے بارے میں یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ہر قدم معجزہ ہے، ہمارے نبی کا ہر قدم معجزہ ہے، ہر قدم پر معجزات ہی معجزات۔ لیکن چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مسلسل تمام تر توجہ حضور کے معجزات کی طرف نہ تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشور کی طرف تھی کہ آپ کیا پھیلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور آپ ہم سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرات صحابہ چونکہ قدم قدم پر روزانہ معجزات کا مشاہدہ کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کے نزدیک معجزے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسی لیے صحابہ نے ان معجزات کو آگے نقل نہیں کیا۔ چند ایک معجزات نقل کیے جو ضبط میں حفاظت میں آ سکے، اس وجہ سے ان معجزات کی تعداد کل گھٹتے گھٹتے 3000 رہ گئی، وگرنہ ہمارے نبی کے تو ہر قدم پر ایک معجزہ ہوا کرتا تھا۔ وہ جماعت معجزات کے اکٹھا کرنے میں نہ لگی، بلکہ نبی کے منشور کو آگے بڑھانے میں لگی ہے، اور نبی کے کام میں ان کی مدد کرنے میں آگے لگی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی صحابہ کی زندگیوں کو اس اعتبار سے استعمال فرمایا کہ صحابہ حضور کے پروگرام کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منشور کو آگے بڑھانے کے اندر پوری دنیا میں کام کر رہے تھے، اس لیے معجزات کی طرف صحابہ کی توجہ، اس لیے کہ معجزے کو تو وہ دیکھا کرتا ہے جو پہلے سے تردد میں ہو، اس لیے کہ معجزہ دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ نبی کی نبوت میں تردد ہوتا ہے، اللہ اس تردد کو اٹھانے کے لیے معجزے کو لے کر آتے ہیں تاکہ نبی کی نبوت پر صداقت ہو جائے، نبی کی نبوت پر یہ بات دلیل اور صداقت کا کام کرے۔ تو صحابہ کے دلوں میں تو ایمان پہلے سے آ چکا تھا، حضور کی سچائی کا علم آ چکا تھا، اس لیے صحابہ نے حضور کے معجزات کی حفاظت نہیں کری۔ اس وجہ سے معجزات جو ضبط اور حفاظت میں پہنچے قابل اعتماد ذرائع سے،
ان کو جب جمع کیا گیا تو 3000 تک پہنچے، جن کو ابن حجر نے جمع کیا ہے، اور مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بات جو لکھی ہے میرے دل کو لگی، ہم نے واقعتاً اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کیا کریں، دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر عظیم شخصیت کی تاریخ اس کے مرنے کے بعد مرتب ہوتی ہے۔ کیا کریں، دنیا کی ہر عظیم شخصیت کی تاریخ اس کے مرنے کے بعد مرتب ہوتی ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر زندگی میں اس کے کلام کو محفوظ کیا جائے، اس کی مجلسوں کو محفوظ کیا جائے، اس کی گفتگو کو محفوظ کیا جائے، تو بہت بڑا علمی خزانہ ہر شخصیت سے امت کو پہنچ سکتا ہے۔ شروع میں نہیں ہوتا، بعد کے اندر پھر لوگ کہتے ہیں ہائے ایسا آدمی تو ہمیں ملے گا نہیں، تو لہذا اس آدمی کے احوال اور حالات زندگی کو جمع کیا جائے، اس کی سوانح حیات کو جمع کیا جائے، سوانح عمری لکھی جائے، اس کے جناب زندگی کے حالات کو جمع کر کر کتاب کی شکل دی جائے، تاکہ امت کو اس کا نفع دیر تک پہنچ سکے۔ تو یہ بعد میں ہوا، اس وجہ سے مسئلہ آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد جو ضبط میں آ سکی وہ کل کتنے ہیں؟ 3000، 1000 سے لے کر 3000 تک۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تعداد حضور کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 3000 معجزات کو اگر حضور کی 23 سالہ دور نبوت پر ہم تقسیم کریں تو ایک دن میں کل 3 معجزات شمارے میں آتے ہیں، اور بے شک حضور جیسی شخصیت کے لیے دن کے اندر صرف 3 معجزات حضور سے ظاہر ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں۔ آپ کا تو قدم قدم پر معجزات تھے۔ تو ان تمام کے تمام معجزات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، جو علمی معجزہ، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، یہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ پھر انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو بھی معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزے دیے گئے۔ تو معجزات کی تعداد بھی حضور کی زیادہ، اگرچہ عمر حضور کی سب انبیاء سے کم، لیکن معجزات کی تعداد زیادہ۔ پھر دوسرا فرق اور انبیاء اور حضور کے معجزات میں یہ ہے کہ ہر نبی کے معجزات اس کی زندگی تک رہے۔ جب نبی دنیا میں تھے تو ان کا معجزہ قائم تھا، اور جب نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ حضور کی زندگی میں بھی تھا، اور حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک یہ معجزہ ایسے ہی چمکتا دمکتا رہے گا، اور اس معجزے کو کوئی ماند نہیں پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آج بھی بفضل تعالی حضور کے زمانے جیسا چمک دھمک رہا ہے۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات کے اندر 2 معجزے ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے 2 معجزات کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کے 2 معجزات ایسے ہیں جن کا مشاہدہ دنیا کے انسان قیامت تک کریں گے، منکر ہوں یا ماننے والے ہوں، حضور کے 2 معجزات کا مشاہدہ قیامت تک کریں گے۔ اس میں ایک معجزہ تو یہ قرآن مجید ہے، یہ معجزہ قیامت تک ہے، اور دنیا کے تمام منکرین اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے پر کوئی چیز لانے سے عاجز ہیں۔ دوسرا معجزہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں، حضرت ابو سعید خدری حضور کے پاس آئے اور فرمان لگے یا رسول اللہ، مناسک حج کے اندر آپ نے کنکریاں مارنے کا حکم فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ جمرات کو کنکریاں ماریں، اور ہر جمرے کو روزانہ کل کتنی کنکریاں مارنی؟ 7 کنکریاں مارنی۔ پہلے دن بھی 7، دوسرے دن بھی 7، تیسرے دن بھی 7، تو 21 کنکریاں ہر شیطان کو ماری جا رہی ہیں، جمرۃ الاولیٰ کو بھی، جمرۃ الوسطیٰ کو بھی، جمرۃ العقبہ کو بھی۔ تو اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، ہر سال حج کے اندر لاکھوں مسلمان حج کے موقع پہ جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، یا رسول اللہ ان کنکریوں کو اٹھانے کا بھی کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے؟
تو ہر سال جب کنکریاں ماری جاتی ہیں تو ایک چھوٹا سا تو ستون ہے، ایک چھوٹا سا پتھر ہے جس کو لاکھوں لوگ کنکریاں مار رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کنکریوں کی وجہ سے دب کر ایسا چھپ جائے کہ اس کا نام و نشان تک ختم ہو جائے، اور چند سالوں کے اندر یہ کنکریاں دگنی چگنی ہونے کے بعد وہاں پر ایک کنکریوں کا پورا ٹیلا اور پہاڑ بن جائے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ کے زمانے تک ہر سال عرب حج کے لیے آتے رہے، اور زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوتا رہا، اور اس حج کے اندر تمام اہل عرب آ کر ان جمرات کو کنکریاں مارا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کے زمانے میں بھی کنکریاں ماری جا رہی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کنکریاں مارنے ہم جمرات پہ جاتے ہیں تو جمرات ہمیں خالی ملتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ کنکریاں ساری کی ساری کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو سعید، تم سچ کہتے ہو، بلا شبہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ قانون مقرر ہے کہ خدا جن حاجیوں کے حج کو قبول کر لیتا ہے، فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ میرے ان بندوں کی کنکریاں اس جمرات کے پاس سے اٹھا لو اور غائب کر دو۔ تو وہ حاجی جن کے حج قبول ہو جاتے ہیں، جن کی کنکریاں منظور ہو جاتی ہیں، ان کی کنکریاں فرشتے من جانب اللہ غائب کر دیتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ تو آپ دیکھیں میرے دوستو، 1400 سال ہو گئے ہیں حج کا زمانہ چلتے ہوئے، اور لاکھوں کی تعداد میں حجاج وہاں پر جا کر کنکریاں مارتے ہیں، لیکن ہر سال جانے والے حجاج اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جمرات اسی طرح خالی ہیں، باوجود اس کے کہ کنکریوں کو اٹھانے کا کوئی انتظام حکومتی سطح پر یا جماعتی سطح کے اوپر نہیں ہے۔ اب سنا ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ثبوت شہادت کے لیے، گواہی کو پیش کرنے کے لیے 13 صدیوں کی مثال کافی شافی ہے۔ 13 صدیوں تک تو یقینی طور پر کوئی ایسا انتظام نہیں تھا۔ اب سنا ہے سعودیہ گورنمنٹ نے کچھ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ دماغ پر اپنے بوجھ لے لیا ہے، اور اس صفائی ستھرائی کے زیادہ دماغ پر بوجھ لینے کی وجہ سے ہر وقت صفائی کا عملہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جمرات کے قریب کنکریاں اٹھانے کا بھی اب اہتمام کر لیتے ہوں، لیکن اس سے پہلے 13 صدیاں بطور دلیل اور استشہاد کے طور پر پیش کرنے کے لیے کافی ہے کہ 13 صدیوں تک ان پر کنکریاں ماری جاتی رہیں، اور حضور کے زمانے تک، حضرت ابراہیم کے زمانے سے کنکریاں ماری جاتی رہیں، لیکن آج تک وہاں پر کوئی پہاڑ، کوئی کنکریوں کا کوئی ٹیلا اور کوئی پہاڑ وجود میں نہیں آیا۔ ایک تو یہ معجزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صداقت پر دلیل ہے۔ حضور کا دین سچا ہے، حضور کا دین، حج بالکل حضور کے دین کا حصہ، قرآن کے اندر اس کے احکامات۔ اور دوسرا یہ معجزہ، تو اس معجزے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے چیلنج کا عجیب انتظام فرمایا، اور یہ چیلنج اعلی سبیل التنزیل ہوا ہے۔ اعلی سبیل التنزیل، اعلی سبیل التنزیل کا معنی ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اوپر سے یعنی مطالبے میں سامنے والے کے بار بار عاجز ہو جانے کے بعد مطالبے میں تخفیف کرنا۔ مطالبے میں مثلا کوئی آدمی آپ کے 10 لاکھ روپے کھائے بیٹھا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ میرے 10 لاکھ روپے کل تک دے، 10 دن کے اندر میرے 10 لاکھ روپے دے دینا۔ 10 دن جب آ گئے تو اس نے 10 لاکھ روپے آپ کے واپس نہیں کیے، آپ نے اندازہ کر لیا اس میں جان ہی نہیں ہے کہ 10 لاکھ روپے۔ آپ اس کو کہتے ہیں اچھا 2 دن کے بعد تو 5 لاکھ کا انتظام کرنا۔ اب 2 دن گزر گئے، اس کے بعد وہ 5 لاکھ بھی نہیں لا سکا، تو آپ نے دیکھا اس میں 5 لاکھ کی بھی جان نہیں، تو آپ نے کہا اچھا کل تک کا ٹائم دے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے لے کر آنا۔ اب وہ کل بھی آ گئی مگر 1 لاکھ روپے نہیں آئے، تو آپ نے کہا اچھا تو کچھ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے تو وہ کچھ تو لے کر آ، کچھ تو اتار، 10,000 کر، 1000 کر، کوئی تو کچھ کر۔ اس کو کہتے ہیں اعلی سبیل التنزیل، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلی سبیل التنزیل، اوپر سے نیچے کی طرف، مطالبے میں تخفیف، مطالبے میں تخفیف۔ تو دیکھیے قرآن نے بڑے عجیب انداز کے اندر دعویٰ کیا، جب انہوں نے یہ شک شبے کا اظہار کیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے چیلنج کے اندر مطالبہ کیا کہ تم اس قرآن کے مثل پورا قرآن لے کر آؤ۔ اس قرآن کے 30 پاروں کی بقدر جتنا بڑا یہ قرآن ہے، اس قرآن کے ہم مثل تم قرآن لے کر آؤ، کتاب لے کر آؤ، اس کے مثل لے کر آؤ۔ اور یہ ارشاد فرمایا
سورت بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے دعویٰ اور مطالبہ اترا ہے. سورہ اسراء مکی سورت ہے، اس میں سب سے پہلے یہ چیلنج آیا ہے. سورت الاسراء 15ویں پارے کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا مطالبہ کیا ہے. آیت نمبر 88 ہے. سورت الاسراء آیت نمبر 88 آیت نمبر 88 میں سب سے پہلے مطالبہ آیا. وہ کیا مطالبہ آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر یہ سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آپ کہہ دیجئے کہ جمع کر لو انسانوں کو اور جنات کو، سارے انسان مل جائیں اور سارے جنات مل جائیں. کس پر مل جائیں؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا کہ لے آئے مثل هذا القرآن، اس قرآن کی طرح کوئی قرآن کوئی کتاب لے آئے. عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، ہرگز نہیں لا سکتے، کبھی بھی نہیں لا سکتے. لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض کا مددگار ہو جائے، یہ سارے ایک دوسرے کی مدد کے اوپر آ جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں، تب بھی قرآن کے مثل نہیں لا سکتے. یہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ قرآن کے مثل نہیں لا سکتے. جب قرآن پاک کی طرف سے یہ دعویٰ آیا تو سارے عرب کے فصحاء اور بلغاء کی طرف سے اور تمام پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے پورے مکہ کی وادی میں سناٹا چھا گیا، اور ایسا سناٹا طاری ہوا کہ کسی ایک بھی عرب کے فصیح و بلیغ انسان کی جرت نہ ہوئی کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرتا اور قرآن کے اس مطالبے کو قبول کر کے قرآن کے مقابلے کے اندر لاتا. جہاں سے ایک خاموش ہے وہاں دوسرا خاموش ہے، وہاں تیسرا خاموش ہے. ابو سفیان اس کو سکتہ طاری ہو گیا، ابو جہل کو سکتہ طاری ہو گیا، اخنس بن شریق کو سکتہ طاری ہو گیا، لبید بن ربیعہ ان کو سکتہ طاری ہو گیا، مغیرہ ابن شعبہ ان کو سکتہ طاری ہو گیا. لبید ابن مغیرہ جو قوم کے عرب کے بہت بڑے سردار تھے، یہ سب سے بڑے سردار کہلاتے تھے. سارے نضر ابن حارث بہت بڑا اپنے قوم کا سردار تھا. تمام کے تمام عربوں کے اندر ایک دم سناٹا طاری ہو گیا اور قرآن دعویٰ کر رہا تھا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، آؤ جمع کرو تمام انسانوں کو جنات کو قرآن کے مثل لے کر آؤ. اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہیں اور یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس قرآن جیسا لے کر آؤ اور تم اس قرآن جیسی کتاب کو پیش کرو. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. یہ دعویٰ چلتا رہا. پھر اس کے بعد علی سبیل التنزیل جب یہ قرآن کے مثل لانے سے عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مطالبے میں تخفیف کرتے ہوئے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو خود بنا کر پیش کرتا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں یہ قرآن خود بنا کر لے کر آتا ہوں تو تم بھی ایسا کرو کہ سب مل کر اس قرآن کے مقابلے کے اندر 10 صورتیں لے کر آ جاؤ. پہلا دعویٰ تھا پورا قرآن لے کر آؤ. اس کے بعد دوسرا دعویٰ علی سبیل التنزیل آیا، مطالبے میں تخفیف آئی کہ تم پورا قرآن لانے سے اگر عاجز ہو گئے ہو اور تم اس دعوے کو سن کر تم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، تم میں کوئی جنبش نہ ہوئی اور تمہارے اندر ذرہ برابر بھی غیرت تمہاری نہ جاگی تو آؤ اللہ کا قرآن پھر دعویٰ کرتا ہے کہ پورا قرآن نہ صحیح 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ. لیکن تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جب قرآن نے یہ دوبارہ دعویٰ کیا ہے، دوبارہ تحدی اور چیلنج کیا ہے، تو عرب میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جو اس چیلنج کو دوسری مرتبہ قبول کرتا. دوسری مرتبہ بھی سارے مکہ کی وادیوں میں اور ساری آبادیوں میں اور تمام عرب قبائل کے اندر سناٹا، بالکل کسی کی جرت نہیں کہ کوئی قرآن کے مقابلے کے اندر 10 صورتیں بنا کے لے آئے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی غیرت کو مزید للکارتے ہوئے تیسری مرتبہ پھر مکہ میں، یہ دوسری مرتبہ جو قرآن پاک کے اندر دعویٰ آیا ہے، یہ دعویٰ سورہ ہود کے اندر آیا. آیت نمبر 13 ہے سورہ ہود کے اندر. ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ. کیا یہ کہتے ہیں کہ تو خود بنا کر لاتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ 10 صورتیں اس جیسی بنا لاؤ.
قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو لے کر آؤ۔ لیکن ان کو دوبارہ جھنجھوڑا گیا، لیکن ان کی غیرت کو پھر بھی ان کی غیرت رہ جاگی تو علی سبیل التنزیل پھر مطالبے میں تخفیف کی گئی، اور تیسری مرتبہ سورہ یونس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مزید اور زیادہ مطالبے میں تخفیف کرتے ہوئے فرمایا ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے ان سے، یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بنا لیا ہے، آپ ان سے کہیے کہ اچھا اگر میں نے بنا لیا ہے تو تم بھی ایسا کرو نا کہ کوئی ایک سورت بنا کر لے، 10 بھی چھوڑ دو، سارا قرآن بھی چھوڑ دو، ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ یہ تینوں کے تینوں مطالبے علی سبیل التنزیل تخفیف کے ساتھ مکہ میں ہوتے رہے، لیکن سارا کا سارا مکہ مل کر بھی قرآن کی ایک سورت کے مقابلے میں سورت نہ بنا سکا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا اور آپ علیہ السلام مدینہ پاک میں آ گئے، تو جب مدینہ والوں کی طرف سے بھی بعض لوگوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر اشکال کیا، تو قرآن نے دوبارہ سورۃ البقرہ کے اندر اسی دعوے کو دہراتے ہوئے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم ابھی تک شک اور تردد میں مبتلا ہو جیسا کہ مکہ والے مبتلا تھے، تو دیکھو مکہ والوں کو ہم نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن لاؤ، نہ لا سکے، ہم نے کہا 10 صورتیں لاؤ، نہ لا سکے، ہم نے کہا ایک صورت لاؤ، نہ لا سکے، تو تم مدینہ والوں تم بھی بڑے بڑے عرب کے لوگوں میں شمار ہوتے ہو، بڑے عرب کے قبائل وہاں پر آباد تھے، تم ایسا کرو کہ مکہ والوں کو چھوڑو، تم مدینہ والے مل کر ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ، تم لے آؤ۔ یہ ایسا جھگڑا ہے جیسا کہ کوئی یوں کہہ رہا ہو لاؤ اس کے مقابلے کے اندر، لاؤ اس کے مقابلے میں لے کر آؤ، اور بابا اگر تم اس کے مقابلے میں نہیں لا سکتے تو وہ اس کا نفس لے کر آؤ، اور اگر تم نفس بھی نہیں لا سکتے تو ربع لے کر آؤ، اگر تم ربع بھی نہیں لا سکتے تو ایک سورت لے کر آؤ، اور اگر تم ایک سورت بھی نہیں لا سکتے تو ایک آیت لے کر آؤ، وہ لاؤ تو صحیح۔ یہ ایسا معارضہ ہے، یہ اس انداز کے نہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کچھ تو لاؤ، کچھ تو لاؤ بابا، کچھ تو لے کر آؤ۔ یہ کیا بات ہے کہ سارا قرآن نہ لا سکے؟ یہ کیا بات ہے کہ 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے؟ یہ کیا بات ہے کہ ایک صورت بھی نہ بنا سکے؟ ارے بناؤ تو صحیح، کچھ تو بناؤ، قرآن کے مقابلے میں کچھ لے کر آؤ، اور یاد رکھو کہ اگر نہیں لا سکتے تو مانو کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ پھر تمہیں کیا اشکال ہے اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے پر؟ جب یہ کتاب اللہ کی ہے تو تصدیق کرو نبی کی، اور رسالت پر ایمان لے کر آؤ، یہ تمہاری نجات کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اب جناب یہ مطالبہ جب ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کاتب وحی سے فرمایا میرے بھائی، ان عربوں کو قرآن نے ہر طرح چیلنج کیا ہے لیکن یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے، اب ایسا کرو کہ ہو سکتا ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں، منوعان حضور کے الفاظ نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ لکھو، اور ان سے کہا، انہوں نے کہا رسول اللہ کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا سورہ کوثر لکھو۔ کیا لکھو؟ قرآن کی سب سے قصیر، سب سے چھوٹی سورت کا لکھ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتیں، سب سے مختصر سورت لکھوائی، سورت الکوثر، اور آپ نے صحابی سے فرمایا جاؤ اس کو باب کعبہ پر آویزہ کر دو، جا کر اس تختی کو کعبے پر لٹکا دو، جا کر باب کعبہ پہ، کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ ان کے ہاں جو ان کے بڑے بڑے کلام پیش کرنے والے اور کلام فی البدی بنانے والے ہوا کرتے تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے کلام کے حسن کو اور اپنے کلام کی خوبی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے دوسرے عرب شعراء کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی قصیدہ بناتا، اور کوئی قصیدہ بنانے کے بعد اس کو لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دیا کرتا تھا، گویا کہ اس کا چیلنج ہوتا تھا کہ اگر ہے کوئی ایسا شاعر اور ایسا کلام لانے والا تو میرے اس کلام کے مقابلے میں لے کر آئے، اور کئی کئی دن تک ایک تختی لٹکی رہتی، اس کے بعد دوسرا عرب
شاعر کھڑا ہوتا اور اس کے مقابلے میں کلام بنا کے لاتا اور اس کو لا کر باب کعبہ پر آویزہ کر دیتا، تو عرب کے دستور کے مطابق حضور نے بھی یہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ لوگ اپنے کلام کا مطالبہ اور اپنے کلام کو بطور چیلنج کے پیش کرنے کے لیے باب کعبہ پر آویزہ کرتے ہیں، جاؤ میرے صحابی تم بھی سورۃ الکوثر کو باب کعبہ پر آویزہ کر دو، اور سورت بھی کوئی بڑی نہ بلکہ سورۃ الکوثر کو آویزہ کیا گیا۔ اب جناب جب باب کعبہ پہ سورۃ الکوثر آویزہ ہوئی ہے تو ایک دن گزرا ہے اور 2 دن گزرے ہیں اور 2 ہفتے گزرے ہیں اور 2 مہینے گزرے ہیں اور مہینوں پر مہینے گزرتے جا رہے، کسی بھی شاعر کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ سورۃ الکوثر کے مقابلے کی کوئی سورت بنا کر لاتا۔ بلا آخر ان کے اندر ایک افصح الشاعر تھا، افصح الشعراء ان کے ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سارے عرب کو یہ تحدی اور چیلنج ہوا ہے اور کوئی بھی اس کے مقابلے میں لانے کو تیار نہیں، تو ان کے اندر ایک سمجھدار شاعر تھا، وہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے آیا اور آنے کے بعد سورۃ الکوثر کے نیچے ایک عبارت لکھ کر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو عبارت پڑھی گئی، اس نے رات کے اندھیرے میں عبارت لکھی ہے سورۃ الکوثر کے نیچے، لیس ھذا من طاقت البشر، لیس ھذا من قول البشر، ایک روایت میں آتا ہے لیس ھذا من طاقت البشر۔ وہ لکھ کر چلا گیا۔ عرب کا بڑا معقول سمجھدار شاعر تھا، اس نے اپنے عاجز ہونے کا اور تمام عربوں کے عاجز ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے سورۃ الکوثر کے نیچے لکھا، محمد بن عبداللہ تم مطالبہ کرتے ہو کہ سورت جیسی ہم سورت بنا کر لائیں، خدا کی قسم یہ سورت تو کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، لیس ھذا من طاقت البشر، نہ کوئی بھی اس کے جیسا نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ کلام جو تم نے لٹکایا ہے یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں کہ ہم لا سکیں۔ اگر بشر کا کلام ہوتا تو ہم اس سے پیچھے نہ رہتے۔ تو جناب جب یہ عبارت لکھ دی گئی تو تمام کے تمام عرب شعراء کے اندر ایک ہنگامہ مچ گیا کہ یہ کس نے لکھ دیا؟ پتہ چلا ان کے اپنے آدمیوں نے لکھا۔ تو قرآن معجز ہے، قرآن نے ساری دنیا کو چیلنج کیا ہے اور پوری دنیا کے کافر آج تک اس کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکے اور اس کے مطالبے کے اوپر نہیں آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، دیکھیے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اب تک شک میں مبتلا ہو، مما اس سے نزلنا کے اتارا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو بصورت من مثلی، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، ان کنتم صادقین، اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، اللہ کے سوا تم اپنے مددگاروں کو بلاؤ اور سارے مل کر قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بناؤ اگر تمہارے اندر طاقت ہے۔ لیکن سب مل کر بھی نہ بنا سکے، سب مل کے بھی۔ ایک خبیث نے جرت کی تھی، ایک خبیث تھا، اس نے جرت کری، اس نے کچھ بنانے کی کوشش کری اپنی طرف سے قرآن کے مقابلے میں۔ اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ کیا نام تھا؟ وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار، جب اس نے نبوت کا یمامہ کا رہنے والا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے قرآن کے مقابلے کو، قرآن کے چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش کی اور اس کے مقابلے میں اس نے کلام بنانے کی کوشش کری۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب اس نے اپنا وہ بنایا ہوا کلام عربوں کے سامنے پیش کیا تو اس کی اتنی جگ ہسائی ہوئی اور اتنا مذاق اڑایا گیا، اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ خود بیچارہ اپنے کلام کو پیش کر کے نادم ہوا کہ ہائے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے یہ کلام بنا کر عربوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور کیا بنایا؟ سورۃ البروج ہے نا قرآن میں، سورۃ البروج، والسماء ذات البروج، اللہ نے کہا قسم ہے آسمان کی، والسماء ذات البروج، قسم ہے مجھے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے، ستاروں والے آسمانوں کی قسم، ان آسمانوں کی قسم جو ستاروں سے بھرے ہوئے ہیں، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ برج عربی کے اندر بڑے ستارے کو کہتے ہیں، بڑے ستارے، بڑے بڑے ستاروں والے آسمانوں کی قسم، اللہ نے بڑے بڑے ستارے۔ تو اب وہ اس کے مقابلے میں سورت بنانے لگا تو اس نے پیش کری والنساء ذات الفروج، والسماء ذات البروج کے مقابلے میں اس نے بنائی والنساء ذات الفروج۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے قسم ہے مجھے عورتوں کی جو شرمگاہ والی ہیں۔ پہلی آیت اس نے پڑھی، اسی کے اوپر جو مجمع ٹھٹا مار کر ہنسا ہے، تو اس بیچارے سے آگے سورہ بروج جیسی صورت نہ پڑی گئی۔
پہلی آیت اس نے بنائی والسماء ذات البروج کے مقابلے میں یہ والنساء ذات الفروج، قسم ہے مجھے عورتوں کی جو فرج والی ہیں، یہ اس نے بنائی۔ پھر اس کے بعد اس نے کلام اپنا بدلا، اس نے پھر کہا کون سی بناؤں، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی الم تر کیف فعل ربک اصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہ۔ اب اس کے مقابلے میں اس نے بنانا شروع کری تو اس نے سورت بنائی اور سورت بنا کر پیش کرنے الفیل وما ادراک ما الفیل، الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبه قلیل وخرطوم طویل وانہ لخلقۃ ربک لقلیل۔ یہ اس نے سورت بنا کے سورہ فیل کے مقابلے میں الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبه قلیل وخرطوم طویل۔ ہاتھی، فیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی، ہاتھی وما ادراک ما الفیل، اور تو نے کیا جانا کہ ہاتھی کیا ہے؟ ذنبه قلیل، جس کی دم چھوٹی ہے، وخرطوم طویل، اس کی سونڈ بڑی لمبی ہے۔ یہ قرآن کے مقابلے میں آ رہا ہے، احمق کہیں کا۔ وَإِنَّهُ لَخِلْقَةِ رَبِّكَ لَقَلِيلٌ، اور تیرے پروردگار کی مخلوقات میں یہ ہاتھی بہت تھوڑے ہیں، ہاتھی بہت تھوڑے پیدا کیا۔ خوش ہو۔ اب اس نے جب یہ سورت سنائی تو سارے عربوں نے کیا لگایا؟ تو سارے عربوں نے قہقہا لگایا، لہذا ہم بھی اس ملعون کے اس کلام پر ابھی کیا لگائیں گے؟ قہقہا لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ذلیل کیا کہ جب عربوں کے سامنے اس نے کلام پیش کیا تو پوچھنے لگا، عربوں سے کہنے لگا، حضرت عمر بن عاص کے سامنے بھی ایک کلام پیش کیا اور حضرت عمر سے کہنے لگا کیف تری یا عمر، حضرت عمر بن عاص اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہنے لگا کیف تری یا عمر، عمر کیسا لگا یہ میری صورت تمہیں؟ اور کہنے لگا بس ابھی ابھی مجھ پر یہ نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا لعنت ہو تیرے اوپر، تو بھی جانتا ہے کہ یہ کلام تیرا نبی کے کلام کے مقابلے میں جھوٹا کلام ہے، میں بھی جانتا ہوں، تو بھی جانتا ہے۔ زوردار عربوں میں قہقہا لگا اور اس ذلیل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ پھر دوبارہ کسی بھی عرب کی جرت نہیں ہوئی قرآن کے مقابلے میں بنانے۔ اب یہ صورت بنا کر لائیں حضرت صاحب، اللہ نے اس کو پھر یہ کیا، یہ مشہور ہوا مسلمہ کذاب کے نام، تو بنائی اس نے صورت بنا دی۔ اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت عمر مکہ سے آئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے تو جب مکہ المکرمہ سے وفد میں ملے جا کر مسلمہ کذاب سے، تو اس نے پوچھا کہ ہاں سناؤ مکہ کی کیا خبر ہے؟ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس میں کوئی نئی تازی کوئی چیز اتری ہو؟ تو حضرت عمر بن عاص نے جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں اس نبی کے اوپر سورۃ العصر نازل ہوئی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نازل ہوئی۔ یہ پوری سورت سنائی کہ فصاحت و بلاغت میں یہ سورت بڑی عجیب ہے۔ اب جب حضرت عمر بن عاص نے یہ بتایا کہ سورۃ العصر نازل ہوئی تو مسلمہ اسی وقت تھوڑی دیر کے لیے مستغرق ہو گیا اور اپنی گردن کو جھکا لے، جیسے حضور پہ وحی آتی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک جھکا لے، تو تھوڑی دیر خاموش رہا اور خاموش رہ کر پھر کہنے لگا مجھ پر بھی ابھی ابھی ایک سورت اتری ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تجھ پہ کیا اتری؟ کہنے لگا یہ اتری یا وبر، یا وبر، وبر کہتے ہیں عربی میں جنگلی چوہے کو، کہنے لگا یا وبر یا وبر انما انت اذنان وصدر، اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے تیرے پاس کیا ہے سوائے دو کانوں کے اور ایک چھوٹے سے سینے کے؟ تیرے پاس دو کان ہے اور تیرے بدن میں کیا ہے؟ ایک تیرے پاس دو کان ہے اور چھوٹا سا تیرا سینہ ہے، وسائروں کا حقر فقر، اور باقی تو بالکل ناچیز ہے، ناچیز ہے، اور تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر حضرت عمر کس سے متوجہ ہو کے کہنے لگا کیسی لگی یہ صورت؟ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو بدبخت، تو سورۃ العصر کے مقابلے میں اس کو سورت کہتا ہے، تیرا کلام کتنا جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کتنا سچا ہے، کتنا پیارا کلام وہ سناتے۔ تو یہ ایک آدمی گزرا ہے کہ جس نے قرآن کے مقابلے میں کچھ عبارتیں بنانے کی کوشش کری، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی پڑھے لکھے نے اس کلام کو قبول نہیں کیا، سب نے اس کو ذلیل اور خوار کیا اور عجیب انداز کا کلام بنایا، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ احمقوں سے ایسی احمقانہ حرکتیں کروا دیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا مذاق بنتا رہتا ہے۔ اس لیے آج بھی اس مسلمہ کذاب کا مذاق اڑایا جا رہا
اور میں اپنے ایمان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ مسلمہ کا مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عذاب قبر میں مزید زیادہ بڑھایا جائے گا اور اس پر استہزاء کیا جائے گا۔ جتنا ہم استہزاء کریں گے اس ملعون کے اوپر، اتنا قبر میں فرشتے اس پر استہزاء کریں گے۔ تو ہنسنا چاہیے ہمیں، مسجد میں ہنسنا جائز نہیں، وگرنہ تو ہنسنا ضروری تھا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اگر تم اب تک شک میں مبتلا ہو، مما نزلنا، اس سے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی صورت لے آؤ کا کیا مطلب؟ کہ جو فصاحت میں، بلاغت میں، مضامین کی ندرت کے اندر اور واقعات ماضیہ میں اور آیات کی صداقت کے اندر، امثال و مواعظ کی اثر انگیزی میں اور دلائل و براہین کی جامعیت و معقولیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ کلام کے مشابہ ہو، ایسا کلام لے کر آؤ جو اس جیسا تہذیب والا ہو، ایسا کلام لے کر آؤ جو اس جیسا ترتیب والا ہو، ایسا کلام لے کر آؤ جو اس جیسا اثر انگیزی والا ہو، اور ایسا کلام لے کر آؤ جو اس جیسا فصاحت والا ہو، ایسا کلام لے کر آؤ جو اس جیسا بلاغت والا ہو، اور ایسا کلام لے کر آؤ جس میں اس جیسی مٹھاس ہو۔ ساری دنیا کے کلاموں کو جمع کرو، خدا کی قسم وہ مٹھاس نہیں ہے جو اللہ کے کلام کی ایک آیت میں مٹھاس نہیں ہے۔ کیسا پیارا کلام ہے، پڑھتے جائیں جی نہ اکتائے، آدمی پڑھے نہیں تھکتا، اس کے علاوہ کوئی اور کلام آدمی تھوڑا پڑھے تھک جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی حلاوت کتنی پیاری، اس کی تہذیب کتنی پیاری، اس کی ترتیب کتنی پیاری، اس کا نظم و ضبط کتنا پیارا، اور اس کے معانی و فصاحت و بلاغت کتنے زبردست، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی اثر انگیزی رکھی ہے، ایسی اثر انگیزی رکھی ہے کہ بڑے بڑے کافروں کے دل دہل جاتے تھے۔ ایسا زبردست معجز ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ رات میں مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں تشریف لے آتے، جب سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاتے تو حضور نماز کی نیت باندھ کے قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے۔ اب اس قرآن کی آواز سناٹے میں گونجا کرتی تھی، تو قرآن کی آواز بالکل ساتھ ساتھ تو خانہ کعبہ کے اطراف کے اندر گھر تھے، ابو جہل کا گھر تو بہت ہی قریب تھا، حاجیوں نے دیکھا ہے، ہم نے وہاں پر حاجیوں کو بتایا کہ اس جگہ پہ ابو جہل کا گھر ہوتا تھا۔ اس وقت یہ صفا مروہ جو ہے اس کے پیچھے والے علاقے میں جہاں بیت الخلا بنے ہوئے ہیں تو وہ بیت ابو جہل تھا، اب وہاں پر بیت الخلا ہے۔ تو رات کے اندر ابو سفیان گھر سے نکلا اور اس نے کہا کہ یار اس کلام کو چھپ کر سننا چاہیے۔ ادھر سے ابو جہل اپنے گھر سے نکلا اور اس نے کہا کلام سننا چاہیے۔ ادھر سے اخنس بن شریق نکلا جو قوم کا بڑا سردار تھا، یہ تینوں سردار تھے قریش کے، مکہ کے، نکلے اور آ کر سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھنا۔ ابھی انہوں نے سننا شروع کر دیا۔ قرآن ایسا اثر انگیزی رکھنے والا ہے کہ جناب تینوں بےایمان جو بالکل ماننے کو تیار نہیں کسی قیمت کے اوپر، اور دل اتنے سخت ہیں کہ مخالفت کے اوپر سب سے زیادہ زور آور ہیں یہ لوگ، لیکن اللہ کے کلام کے اندر ایسی اثر انگیزی تھی کہ یہ نہ ماننے والے بھی قرآن سننے میں ایسے محو ہوئے کہ جناب صبح صادق ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اب جب روشنی پھیلنے لگی تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں قوم آ کر نہ دیکھ لے، تو قوم کہے گی کہ دیکھو یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں روکتے ہیں کلام سننے سے، خود چھپ چھپ کے سنتے ہیں۔ تو تینوں فوراً اپنے اپنے گھر کی طرف بھاگے، راستے میں تینوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ تینوں نے ایک دوسرے سے اس ٹائم گھر سے باہر نکلنے کی وجہ معلوم کری، تو کافروں میں ایک عادت یہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ تو اخنس نے کہا کہ میں رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا میں نے، تو مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ساری رات وہاں سنتا رہا، اس لیے صبح ہو گئی۔ ابو جہل نے کہا واللہ میرا بھی یہی حال ہے، ابو سفیان نے کہا واللہ میرا بھی یہی حال ہے۔ تو تینوں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، قوم کے سردار ہو، لوگوں کو روکتے ہو اور خود چھپ چھپ کے سنتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو کیا کریں؟ کہا خبردار جو کل سے کوئی سننے کے لیے آیا۔ تینوں نے وعدہ کیا ہاں بالکل نہیں آئیں گے، انہوں نے کہا بالکل نہیں آئیں گے۔ اب جب کل ہوئی تو حضور پھر رات میں کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی تو پھر چھپ کے نکلے، اور نکلنے کے بعد تینوں اسی طرح خفیہ طریقے سے پھر جا کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور قرآن سنتے رہے، یہاں تک کہ قرآن کی اثر انگیزی ایسی
کہ صبح ہو گئی اور صبح کی روشنی میں پھر جب یہ بھاگے تو تینوں آپس میں پھر ٹکرا گئے. آنے کی وجہ معلوم کری, تینوں نے وہی وجہ بتائی, تو انہوں نے پھر ملامت کری کہ کل تو وعدہ کر گئے تھے, آج پھر وعدہ خلافی کری, اب وعدہ کرو کہ ہم نہیں آئیں گے. تینوں نے پھر وعدہ کیا, اور اس کے بعد جناب تیسری رات آئی تو حضور پھر نماز میں قرآن پڑھنے کھڑے ہو گئے. یہ دوبارہ تیسری مرتبہ چلے. تیسری رات بھی ایسے ہوا. پھر بلا آخر انہوں نے اس کا عہد کیا کہ اب ہم کسی بات پر عہد کرتے ہیں کہ ہم جو ہے کلام کو نہیں سنیں گے. آپس میں وعدہ کرنے کے بعد ان تینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننا بند کر دیا. لیکن ان 3 دن کے اندر ان کے اوپر یہ اثر ہوا کہ جناب ابو سفیان کے پاس اخنس بن شریق گیا اور اس نے اپنے گھر سے لاٹھی اٹھائی, اور لاٹھی اٹھانے کے بعد ابو سفیان کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا ابو سفیان قوم کا سردار ہے, سچ سچ بتانا 3 دن سے نبی کی زبانی کلام سنا ہے, محمد بن عبداللہ کی زبانی کلام سنا ہے, میں نے بھی سنا, سچ بتا, تو ایمانداری سے بتا کہ یہ کلام نبی کا اپنا ہے یا اللہ کا ہے. ابو سفیان نے دبے لفظوں میں کہا کہ نہیں, محمد کا کلام نہیں ہے. اخنس بن شریق نے کہا واللہ ابو سفیان یہی رائے میری ہے. ابو جہل نے کہا واللہ میری بھی یہی رائے ہے, لیکن کیا کریں کہ اگر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ساری قوم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی, لہذا ہم دشمنی کرنے پر مجبور ہیں اور دشمنی پر آگے. ابو سفیان کو تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی تھی فتح مکہ کے موقع پہ, لیکن یہ ابو جہل منعود تو ویسے ہی مارا گیا. نضر بن حارث, یہ سب جو ہے ولید ابن مغیرہ کے پاس, لبید ابن ربیعہ تو بعد میں عرب کے بڑے شاعر تھے, وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو ولید ابن مغیرہ کے پاس جو قوم کے بڑے سردار تھے, ان کے پاس یہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا, ابو جہل, ابو سفیان, اخنس بن شریق, نضر بن حارث وغیرہ سارے آئے. انہوں نے کہا حج کا موسم آنے والا ہے, چاروں طرف سے حجاج آئیں گے اور عرب قبائل آئیں گے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے, اور سارے لوگ ہم سے تابڑتوڑ سوالات کریں گے اور ان کے بارے میں پوچھیں گے. تو اگر ہم نے ان کو کسی بات پر اتفاق رائے کر ان کو جواب نہ دیا تو وہ سارے ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور رفتہ رفتہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا. تو ایسا کوئی جواب تیار کرو کہ ہم آنے والوں کو مطمئن کر سکیں اور نبی کے خلاف ان کو ورغلا سکیں. تو سب نے سر جوڑ کے کہا کیا کریں, کیا کرنا چاہیے. بعضوں نے کہا ہم آنے والوں کو کہیں کہ یہ شاعر ہے, یہ شعر و شاعری کرتا ہے اور یہ کلام شاعر ہے, نہ اللہ کا کلام نہیں. تو ولید ابن مغیرہ جو قوم کے سردار تھے, انہوں نے کہا اگر تم آنے والوں کو یہ کہو گے کہ محمد بن عبداللہ شاعر ہے تو واللہ تمہاری یہ بات نہیں چلے گی, اس لیے کہ عرب شعراء کے کلام کو بہت زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں, ان کو یہ فرق واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ کلام شاعر کا کلام نہیں, یہ شاعر کا کلام ہے. تو تم جھوٹے ہو جاؤ گے, تمہاری بے عزتی ہو جائے گی, لہذا شاعر کہنا تو بالکل غلط ہے. بعضوں نے کہا کہ پھر ہم ان کو مجنون کہتے ہیں. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ نہ, مجنون بھی نہ کہنا, خدا کی قسم جو محمد سے ایک مرتبہ مل لے گا وہ اس کے اخلاق اور اس کے کلام کو دیکھ کر یہ دل اس کا گواہی دے گا کہ یہ مجنون نہیں ہے. تو یہاں بھی تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ. تو بعضوں نے کہا پھر ان کو ہم کاہن کہتے ہیں, جو جنوں سے اور شیاطین سے خبریں لے کر سنایا کرتے ہیں. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا خدا کی قسم اس کو کاہن بھی نہ کہنا, اس لیے کہ کاہنوں کا حال اور کاہنوں کی بد اخلاقی اور کاہنوں کے کلام کا کسب عربوں پر بالکل واضح ہے روز روشن کی طرح, لہذا وہ محمد علیہ السلام کی زبانی جب کلام سنیں گے تو وہ اس کو کاہن بھی نہیں مانیں گے, تمہیں جھوٹا قرار دیں گے. تو انہوں نے سب نے کہا کہ پھر تم ہی بتاؤ کیا کہیں اس کو. اس نے کہا میں سوچ کے جواب دیتا ہوں. سوچ میں بیٹھ گیا, بہت دیر سوچنے کے بعد ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ نہ کاہن کہنا درست ہے, نہ شاعر کہنا درست ہے, نہ مجنون کہنا درست ہے, البتہ ان کا نام ساحر رکھ دو اور یہ کہو کہ یہ جادوگر ہے, اپنے جادو کے زور پہ میاں بیوی میں, باپ بیٹے میں, قوم خاندانوں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے کرا دیتے اور دشمنیاں کرا دیتے. سب نے کہا یہ بات بالکل چلے گی. نضر ابن حارث جو قوم کے سردار تھے, انہوں نے آ کر ابو سفیان اور ابو جہل سے کہا خدا کی قسم میں تم لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے کہا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا جائے, اللہ کی قسم تمہاری بات یہ نہ چلے گی. تم کہتے ہو, تم میں کوئی کہتا ہے کہ یہ شاعر ہیں, یہ کہنا تمہارا فضول ہے. کوئی ساحر کہتا ہے,
کوئی کہتا ہے کہ یہ کاہن ہے، کسی نے کہا کہ ساحر ہے. خدا کی قسم میں تم سے کہتا ہوں نہ یہ ساحر ہیں، نہ یہ شاعر ہیں، نہ یہ مجنون ہیں، نہ یہ کاہن ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں. اور جو کلام یہ سناتے ہیں اس میں خاص حلاوت اور مٹھاس ہے. میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس معاملے کو سرسری نہ سمجھو اور اس کو ایسے آسانی سے نہ ٹالو. اس میں تدبر کرو. ایسا نہ ہو کہ عرب تمہارے اوپر غالب آ جائیں اور تم سب کے سب شکست کھا جاؤ. محمد علیہ السلام کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اس کو سرسری لینے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ نضر ابن حارث جو قوم کے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا. تو قرآن پاک کا اعجاز ایسا ہے کہ بڑے بڑے کافر اس کے اندر واقعات اور اس کی تلاوت میں ایسی اثر انگیزی ہے کہ جو بڑے بڑے کافر کہلایا کرتے تھے وہ بھی آخر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو قبیلے غفار کے تھے انہوں نے وہاں پہ سنا کہ مکہ میں کسی محمد بن عبداللہ نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے اپنے بھائی انیس کو جو بہت بڑے غفار قبیلے کے شاعر تھے ان کو روانہ کیا کہ جا کر اس کی خبر لے کر آؤ. وہ گئے اور آ کر انہوں نے سارا دیکھا بھالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا. واپس آ کر کہا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے شعراء کے کلام سنے اور میں بہت بڑا خوش شاعر ہوں. خدا کی قسم محمد بن عبداللہ نے جو کلام سنایا وہ کسی شاعر کا کلام نہیں. اپنے بھائی کی اس مجمل کارگزاری پر ابو ذر غفاری کا اطمینان نہ ہوا. انہوں نے سامان سفر باندھا اور غفار قبیلہ سے چل کر مکہ المکرمہ آئے اور کہتے ہیں مخالفت کا چونکہ مجھے پتا چلا کہ محمد کے لوگ دشمن ہیں اور جو ان کے قریب جاتا ہے اس کو بھی ایذا دیتے ہیں، تو اللہ کی قسم میں نے مسافر ہونے کی وجہ سے مکہ میں مسجد حرام میں قیام کیا اور 1 مہینے تک میں مسجد حرام میں پڑا رہا اور پورے 1 مہینے تک میری غذا سوائے آب زمزم کے کچھ بھی نہ تھی. اور اللہ کی قسم میں نے 1 مہینے تک صرف آب زمزم پیا ہے اور اللہ نے اس آب زمزم میں وہ صفت عطا فرمائی کہ پورے مہینے تک آب زمزم پینے کے بعد بھی مجھے بھوک نہیں لگی. میں آب زمزم 1 مہینے تک پیتا رہا اور رات کعبے کے پردے کے پیچھے گزارتا، رات کے اندر چھپ جاتا اور دن کے اندر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ٹھکانوں پر خفیہ طریقے سے جاتا اور دن بھر میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سننے کے لیے بےتاب رہتا اور رات میں کعبے کے پردے کے پیچھے چھپ جایا کرتا اور سوائے آب زمزم کے پینے کے میرے پاس کوئی اور چیز زیادہ راہ کے طور پہ نہ تھی. جب میں نے سنا تو میں نے اندازہ کیا کہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اسلام لے آئے اور اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنی قوم سے کہا خدا کی قسم یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ سچے ہیں، تم فوراً ان پر ایمان لے آؤ. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی پوری قبیلے غفار قوم کو تیار کیا ایمان لانے پر. سارے کے سارے غفاری قبیلے کے لوگ فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضور کے پاس آئے. 1000 آدمی آئے اور سارے داخل اسلام ہو گئے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور مغرب کی نماز میں آپ پڑھ رہے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، یہ پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے حتی اتا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یہاں پر جب پہنچے تو کہتے ہیں کاد قلبی ان یطیر، ایسا ہوا کہ میرا دل پھٹ رہا تھا اور قریب تھا کہ میرا دل میرے سینے سے نکل کے اڑ جائے پرندے کی طرح. اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر یہ پہلا دن تھا کہ اسلام کی اور قرآن کی ہیبت اور عظمت اتاری اور میں فوراً داخل اسلام ہو گیا. قرآن کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی، بڑے بڑے قرآن کے سننے والے قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے. اس لیے ساری دنیا کا کافر آج بھی قرآنی مکاتب کو اپنی نشانہ بناتا ہے دشمنی کا تاکہ دنیا سے قرآن کو مٹائے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہ قرآن پہلے کبھی مٹا ہے، نہ آئندہ کبھی مٹے گا، نہ قیامت تک قرآن مٹے گا. قرآن رہنے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پھلتا پھولتا رہے گا. اس پر اور باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں. دیکھو ترجمہ دیکھیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں ہو مما اس سے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا ان کنتم صادقین. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ پہلا معجزہ ہے قرآن کا، یہ پہلے معجزے کا بیان ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم اگر ایسا نہ کر سکو، یعنی تم اگر قرآن جیسا نہ لا سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ دوسرا معجزہ، اور ہرگز نہ کر سکو گے. دیکھو دو الگ معجزوں کا ذکر آیا. پہلا معجزہ کیا ہے قرآن کا کہ تم نہ کر سکو،
یعنی تم ایسا نہیں کر سکتے. پھر ان کو غیرت دلاتے ہوئے کہا ولن تفعلوا، ابھی بھی نہیں کر سکے اور آئندہ بھی. اور یہ قرآن کا دعویٰ بڑا عجیب ہے کہ 1400 سال گزر گئے اس جملے کو. ولن تفعلوا، ابھی بھی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو یعنی کوئی صورت نہ لا سکو. اور ولن تفعلوا، بابا لا بھی نہیں سکتے ہو، اور تمہارے میں طاقت کب ہے کہ تم لے کر آؤ. ولن تفعلوا، غیرت دلائی جا رہی ہے اور ان کو جوش دلایا جا رہا ہے. ولن تفعلوا، نہیں لا سکتے. یہ قرآن کا دوسرا معجزہ ہے. اور دوسرا معجزہ یہ قرآن کا ایسا سچا کہ آج 1400 سال گزر گئے. ولن تفعلوا کا لفظ آج تک اسی طرح دعویٰ کیے کھڑا ہے، لیکن اس دعوے پر آج تک کوئی بھی کافر بے ایمان قرآن کے مقابلے کے اندر کوئی ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکا. دیکھو قرآن کا کتنا زبردست دعویٰ ہے، یہ کیسا زبردست اعجاز ہے قرآن کا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو جب تم نہ لا سکے اور تم نہیں لا سکتے تو بھائی پھر تصدیق کرو محمد کی، اور یہ مخالفت خواہ مخواہ مخالفت برائے مخالفت کو چھوڑ دو. اس لیے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اگر مخالفت پر قائم رہے تو جہنم ہے، اس لیے بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر بچو اس آگ سے الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی یعنی انسان اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، جو تیار کی جا چکی ہے. تیار کی جا چکی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. اعدت کا ترجمہ ہے تیار کی جا چکی. اسی لیے معتزلہ کا رد ہے اس آیت پاک کے اندر. معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ جنت اور جہنم ابھی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ قبل از وقت کسی چیز کا تیار کرنا عبث اور بیکار ہے. مرنے کے بعد جب روز قیامت آئے گا، جب اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ کریں گے، لہذا جنت اور جہنم کا ابھی تیار کیا جانا عبث و بیکار ہے، لہذا جہنم تیار نہیں ہوئی ہوئی. لیکن جمہور علماء کا، صحابہ کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ جنت اور جہنم تیار ہو چکی ہے. جنت اور جہنم تیار ہے کہاں؟ یہ اللہ کے علم کے اندر ہے کہ اللہ نے جنت و جہنم کو تیار کر کے کہاں پھیلایا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے. لیکن یہ عقیدہ قرآن کا ہے کہ جنت موجود ہے اور جہنم، اس لیے کہ آگے حضرت آدم کا قصہ آ رہا ہے نا، اس میں بھی حضرت آدم کو پیدا کر کے اللہ نے کہاں رکھا تھا؟ جنت میں رکھا تھا. تو جو لوگ جنت کے تیار ہونے کے منکر ہیں وہ حضرت آدم کے متعلق کہتے ہیں کہ سری لنکا میں ایک باغ تھا، اس میں اللہ نے اتار دیا اور اس کو اللہ نے جنت کہہ کے تو پکارا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بعض مفسرین کو بھی اللہ کی شان اس میں دھوکہ لگا. بعض رات نے اس کے اوپر عجیب سی باتیں لکھ دی ہیں. انہوں نے کہا یہ سری لنکا کے اندر ایک باغ ہے، اس باغ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے رکھ دیا تھا. چونکہ عربی زبان میں جنہ باغ کو کہا جاتا ہے. جنت کس کو کہا جاتا ہے؟ باغ کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جنت سے وہ شرعی اور اصطلاحی جنت مراد نہیں ہے، بلکہ جنت سے مراد لغوی جنت یعنی باغ، یعنی لغوی جنت مراد باغ. اور اس میں حضرت آدم کو رکھا ہوا تھا. اور اس کی وہ دلیل دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر جب کوئی ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو اس کو نکالا نہیں جاتا. جنت میں جب کوئی چلا جائے گا تو اس کو نکالا جائے گا. وہ کہتے ہیں جنت میں جو چلا جاتا ہے نکالا نہیں جاتا. تو آدم علیہ السلام اور حوا اگر جنت میں چلے گئے تھے تو نکالا جانا سمجھ سے بالا تر ہے. لہذا یہ وہ جنت نہیں ہے جو اصل جنت ہے، جس کو اصطلاحی جنت کہا جاتا ہے. یہاں پر جنت سے لغوی جنت مراد ہے، جس کو سری لنکا کا باغ کہا جاتا ہے. سری لنکا کا باغ کہا جاتا ہے. سری لنکا کے اندر کوئی باغ ہے، اس کے اندر حضرت آدم آئے ہوئے تھے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. لہذا یہ جنت وہ جنت نہیں، چونکہ جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی اس میں چلا جائے گا تو نکالا. اب یہ مولویوں کے علمی لوگوں کی بحث ہے، آپ لوگوں کے کام کی نہیں ہے. کہ دلیل تو انہوں نے بھی پکی دی ہے، اب اس کے اوپر علماء اکرام نے بہت ساری باتیں کی ہیں. تو دیکھیے آیت بتا رہی ہے کہ جہنم تیار کی جا چکی، اعدت تیار کی جا چکی ہے. کس کے لیے؟ کافروں کے واسطے. پھر وبشر الذین آمنوا، جنت کا بیان ہے سارا کا سارا. دہریوں کو عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے چند مضبوط عقلی دلائل عرض کر دیں، اور یہ سمجھانے کے لیے ساری کائنات کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اچھا بھائی اس کو کیوں لے لیں گے؟ بھائی یہ میں نے چاروں آپ کو مضامین بتا دیے تھے، شروع میں لکھوائے تھے. توحید اور رسالت، بعث بعد الموت،
احوال قیامت، بعث بعد الموت اور قیامت، یہ 4 مضامین ہیں جس کو قرآن نے تفصیل سے ذکر کیا۔ توحید ہے، رسالت ہے، اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جلائے جانا، اٹھنا، اور قیامت۔ کافر لوگ قیامت کے منکر تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جلائے جانے کے منکر۔ یہ 4 مضمون قرآن کے بنیادی ہیں جس کے اوپر تفصیل سے قرآن نے بحث کی ہے۔ آپ نے قرآن کا اعجاز بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا۔ اس میں بہترین موقع پر آپ سب یہ تشکیل کر دیں سب کی کہ کم از کم تھوڑا تھوڑا قرآن روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بھائی تھوڑا تھوڑا قرآن روز پڑھا کرو گے، ٹھیک ہے؟ کم از کم کتنا پڑھیں؟ کم از کم کتنا پڑھنا چاہیے عوام کو؟ کم از کم 1 سپارہ تو ہے، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو 1 پاؤ کی تو عادت ڈالیں، روزانہ تلاوت کریں انشاءاللہ۔ آپ نے مستقل دائمی 2 معجزات ارشاد فرمائے، ایک اور آپ کا معجزہ جو شق القمر کے بارے میں، اس بارے میں ارشاد فرمائے۔ شق القمر کا معجزہ بھی اس کے اثرات جو سائنسدان ہیں وہ تو تسلیم آج تک کرتے ہیں کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا تھا، جبل ابی قبیس ہے جو بالکل مسجد حرام کے ساتھ جہاں پر اس وقت ائمہ حرمین کی رہائش بنی ہوئی ہے، وہ جبل ابی قبیس تھا، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھے تھے۔ تو شق قمر کا جو واقعہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے، پہاڑ کے دونوں جانب آ گیا۔ تو سنا یہ ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اب تک آسمانوں کے اوپر اس کی وہ باقاعدہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی وجہ سے جو ایک دراڑ پڑی تھی، جو لکیر پڑی تھی، وہ آج تک وہ لکیر، وہ دراڑ اس وقت آج تک موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معجزے کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ تو یہ تیسرا معجزہ، لیکن حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی معجزات ہیں وہ یہی 2 ذکر کیے گئے جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔